اسکلس کی کیا اہمیت ہے اور کہاں تک ڈگری کا رول ہے اور پھر کہاں سے اسکلس کا رول شروع ہوتا ہے؟ اسکل جو ہے آپ حاصل کر کے ایز سون ایز اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. ڈگری جو ہے ایک تو لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے. ہمیں یہاں پہ اسکلفل لوگ چاہیے. ملک میں بیٹھ کے آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں اپنی سروس دے سکتے ہو. یہاں پہ ان امپلائمنٹ اتنی بڑھ چکی ہے اینڈ اسکل کو اگر آپ دیکھیں السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، ان کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن کی باتوں سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویسے تو ان کا ایک ہیوج ایکسپیرینس ہے آئی ٹی سیکٹر میں، لیکن کرنٹلی یہ برانچ ہیڈ اینڈ بزنس ڈیولپر ہیں آزاد چائے والا ڈیجیٹل سکلز انسٹیٹیوٹ کے. ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے آئی ٹی سیکٹر میں کب اور کیسے قدم رکھا اور پھر یہ جس ادارے کے ساتھ ابھی منسلک ہیں اس کے ساتھ یہ کرنٹلی کیا کیا کام کریں. السلام علیکم عمیر نواز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. سر، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ آئی ٹی سیکٹر میں کافی کام کیا اور آپ کا کئی سالوں پہ محیط اس کا ایکسپیرینس بھی ہے. سر، مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگ آج کل سمجھتے ہیں کہ صرف آئی ٹی کی فیلڈ کا بہت اسکوپ ہے اور آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے. تو کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، اٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ایک تو بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اینڈ اگر آپ میں کسی چیز کی ڈیڈیکیشن ہے تو وہ چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے پرسو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی ٹی میں بھی اسی طریقے سے آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اینڈ دین جو ہے آپ اپنے جو آپ کا آئی ٹی میں جو ہے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح. سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے آئی ٹی کا انتخاب کیوں کیا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا سٹوری تھی؟ کیونکہ جب میں نے آپ کو اسٹڈی کیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے بہت زیرو سے بلکہ مائنس سے آپ نے سٹارٹ کیا، ایک چھوٹی سی جاب سے، جو ایک آپ خود بلکہ سٹوری کو زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے. تو وہاں سے لے کے آج برانچ ہیڈ بننے تک کا سفر کیسے طے کیا؟ سر، ان مائی کیس میں نے بہت ہی گراس روٹ سے سٹارٹ کی ہے. ٹھیک ہے، بیک ٹو 2018 میں نے جب انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا تو میں نے فردر ایجوکیشن کے لیے جو ہے سرچ آؤٹ کرنا شروع کیا کہ میں اپنی جو باقی ایجوکیشن ہے اس کو جو ہے پرسو کروں. لیکن انفارچونیٹلی کچھ کہہ لیں کہ ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے مجھے اپنی جو نیئر سٹی تھی وہاں پہ ایڈمیشن لینا پڑا. ٹھیک ہے، تو میں نے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ جو ہے ایک وہاں پہ ڈھابا تھا تندوری چائے کا، جہاں پہ میں نے اپنے جو ایکسپینسز تھے ان کو بیئر کرنے کے لیے وہاں پہ جاب سٹارٹ کی. اور مجھے آج بھی یاد ہے میں آلموسٹ کوئی 7 سے 8 گھنٹے وہاں پہ کام کرتا تھا اور 200 روپے مجھے ڈیلی کا دیا جاتا تھا. جی، میں نے وہاں پہ ایز اے ویٹر سے لے کے وہاں پہ چائے بھی بنائی ہے اینڈ وہاں پہ اسسٹنٹ مینیجر بھی رہا ہوں. ٹھیک ہے، اینڈ آفٹر دیٹ مجھے بس یہ تھا کہ میں نے سیلف میڈ بننا ہے. سر، تب آپ اسٹڈی کر رہے تھے یا کمپلیٹ ہو گئی تھی؟ نہیں، تب میں نے اپنا جو ہے ڈگری میں ہی ایڈمیشن لیا تھا، لیکن کیونکہ وہ ایفیلیٹ جس یونیورسٹی سے کالج تھا ہمارا، تو لائک اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے ایک تو کافی ڈیلے کیے سیمسٹرز وغیرہ ہمارے، تو کافی ٹائم ٹیکنگ تھا وہ جو ڈگری کا پروسیجر تھا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میں نے لائک یہ سوچا کہ میں اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر میں موو کروں، کسی جو بڑے شہر میں جاؤں تاکہ وہاں پہ مجھے کافی اپرچونیٹیز بھی ملیں اور تاکہ میں اپنی فیملی کو اور اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کروا سکوں. صحیح. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اوور آل آپ کا یہ جس پوسٹ پہ آپ ابھی ہیں، ہیڈ ڈیجیٹل جو سکلز انسٹیٹیوٹ ہے آزاد چائے والا، اس میں ابھی آپ کرنٹلی کیا کیا سروسز دے رہے ہیں اور کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ سر، بیسیکلی ہم جو ہے دا میننگ آف ایکچوئل تعلیم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. ٹھیک ہے، الحمدللہ جس برانچ کو بھی میں ہیڈ کر رہا ہوں آلموسٹ 600 to 700
اسٹوڈنٹس جو ہیں وہاں سے گریجویٹ ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور مختلف کورسز کر کے. اینڈ ایون کہ جو وہاں سے گریجویٹ ہوئے ہیں وہ ابھی انٹرنشپس وغیرہ بھی جو ہے ان کی اپرچونیٹیز کو بھی اویل کر چکے ہیں, جابس وغیرہ بھی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو لائک ہمارا جو ویژن ہے تعلیم کو لے کے وہ یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ قابل بنیں. جی سر, ایک جو امپورٹنٹ بہت زیادہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ آئی ٹی سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو اس کی ظاہر ہے کہ بہت ساری ڈومینز ہیں, اور پھر آئی ٹی ود ڈیجیٹل سکلز, اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے کون کون سے شعبے اس وقت ٹاپ پہ ہیں؟ رائٹ ناؤ جو ابھی یہاں پہ ہم سکلز پرووائڈ کر رہے ہیں اس میں گرافک ڈیزائننگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ویڈیو ایڈیٹنگ, ویب ڈیولپمنٹ, پائتھن, ایپ ڈیولپمنٹ, یہ سارے مختلف کورسز ہیں, ٹھیک ہے. ان مختلف کورسز کے جو ہے مختلف ڈیوریشن ہے, اور اس میں یہ ہے کہ آپ جاتے ہو اینڈ آپ کو 1-to-1 کلاسز پرووائڈ کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ دین آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کورس کمپلیٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. اور آفٹر دیٹ جو ہے ہمیں آلموسٹ پاکستان میں کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو اپروچ نہ کرتی ہو, ٹھیک ہے. ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس دیں انٹرنشپس کے لیے, جابس کے لیے. تو ہماری جو پریفرنس ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے لے کے جائیں. سر 14 فیب کو ایک ایونٹ ہوا تھا فائیور ڈے کے نام سے, سر اس کی کیا تھیم تھی اور آپ نے اس میں کیسے پارٹیسپیٹ کیا؟ جی ایکچولی فائیور ڈے وہ اس طریقے سے تھا کہ آلموسٹ وہ گلوبلی جو ہے 14 اکتوبر کو آرگنائز کرواتے ہیں ایونٹ, ٹھیک ہے. تو پاکستان میں لاہور میں ہم ایک ہمارے ہی اسٹوڈنٹ تھے, ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان سے فائیور کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو آلموسٹ وہاں پہ پورے پاکستان سے جو ٹاپ ریٹڈ سیلرز تھے فائیور پہ, جنہوں نے کام کر کے اپنا ٹاپ ریٹڈ سیلر کا بیج حاصل کیا تھا, وہ اس ایونٹ میں آئے ہوئے تھے. اینڈ وہاں پہ ایز اے گیسٹ اور ایز اے ٹاک کے لیے انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا, تو میں نے وہاں پہ جو ہے ان کو ٹاک دی تھی. صحیح. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ ایک بحث ہمیشہ سے ہی جو ہے وہ لوگوں میں رہتی ہے ڈگری ورسز اسکل کی. کچھ لوگ اس کو ڈگری ود اسکلس بھی کہتے ہیں. سر آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ڈگری کتنی امپورٹنٹ ہے اور اسکلس کی کیا اہمیت ہے, اور کہاں تک ڈگری کا رول ہے اور پھر کہاں سے اسکلس کا رول شروع ہوتا ہے, آپ اس کو بتائیں. سر ڈگری اور اسکل کو ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ دیکھیں اسکل جو ہے آپ حاصل کر کے ایز سون ایز اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ڈگری جو ہے ایک تو لانگ ٹرم پلان ہوتا ہے, 4 ایئرس کا, 5 ایئرس کا, 6 ایئرس کا. اینڈ رائٹ ناؤ جو پاکستان کی سچویشن ہے, ہمیں یہاں پہ اسکلفل لوگ چاہیے, نہ کہ ڈگری ہولڈرز چاہیے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو ڈگری کر کے بھی ابھی میں ریسنٹلی ایک چیز پڑھ رہا تھا, بلکہ قاسم علی شاہ صاحب نے وہ چیز شیئر کی ہوئی تھی کہ 4000 پی ایچ ڈی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بے روزگار ہیں, ٹھیک ہے. بالکل. تو لائک ابھی جو ہے یہاں پہ ان امپلائمنٹ اتنی بڑھ چکی ہے. اینڈ اسکل کو اگر آپ دیکھیں تو اسکل میں آپ کسی بھی شعبے میں اپنے ملک میں بیٹھ کے آپ کسی بھی دنیا کے کونے میں اپنی سروس دے سکتے ہو, کسی بھی گورے کو آپ اپنی سروس دے سکتے ہو. اینڈ منتھلی جو ہے آپ $500-1000 آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ کے ارن کر سکتے ہو. جی اس کو ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسکلس کے ذریعے آپ کو جلدی مواقع مل جاتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کا کیا پلان ہے آئی ٹی سیکٹر کے حوالے سے؟ کچھ امپرومنٹس جو آپ چاہتے ہو, جو آپ سمجھتے ہو کہ گورنمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے, کچھ انڈیویجولس کے حوالے سے, تو کون سی امپرومنٹس لائی جائیں جس سے آئی ٹی سیکٹر ڈیولپ ہو سکے؟ فرسٹ آف آل جو ہے ہم ابھی بھی دنیا سے بہت پیچھے چل رہے ہیں. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسکول میں جو ہمارے گورنمنٹ کے اسکولز ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, وہاں پہ اسکل کو لازمی قرار دیں, ٹھیک ہے. ایک نہ ایک سبجیکٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ بچوں کو پراپر طریقے سے اس چیز کی پریکٹس کروائی جائے, ٹھیک ہے, تاکہ جب بچہ آگے انٹرمیڈیٹ میں یا آگے فردر ایجوکیشن کے لیے جائے تو اس کے پاس ایک ایسی اسکل ہو جس کو وہ یوز کر کے اپنی ایجوکیشن کے ساتھ کوئی نہ کوئی ارننگ کر سکے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو لازمی کرنا چاہیے. اینڈ ہمارا جو ابھی آلموسٹ ہم نے انسٹیٹیوٹ بنانے سے پہلے 23 برانچز آل اوور دا آزاد کشمیر, آزاد چائے والا کا ایک ویژن تھا جو انہوں نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا. فری آف کاسٹ پرائمری اسکولز میں, مدرسہ میں
ہم نے وہاں پہ جا کے لیبس تیار کر کے خود اپنے بیہاف پہ دیں اور ٹرینرز بھی خود پرووائڈ کیے کہ آپ جو ہے یہاں پہ بچوں کو ایجوکیشن جو ہے اسکل کی پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے سر. انسپائریشن آپ کی لائف میں کون ہے, جس کوئی ایسی شخصیت, اور فیملی کی سپورٹ اس سارے معاملے میں کتنی رہی؟ اس میں میری جو انسپریشن ہے, فرسٹ آف آل تو مائی مینٹور, مائی باس, دا کنگ میکر آزاد چائے والا. ڈیورنگ ایک میں چھوٹی سی آپ کو اپنی یہ جرنی بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ ڈیورنگ جب میں تندوری چائے پہ کام کر رہا تھا تو وہاں پہ میں ساتھ ہی میں نے اپنا لیپ ٹاپ رکھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو میں وہاں پہ کوئی نہ کوئی جب فری ہوتا تھا تو کوئی نہ کوئی چیز سیکھتا تھا. تو میں نے فرسٹ ایڈ آزاد چائے والا کا 2018 میں دیکھا, جس میں وہ کافی موٹیویٹ کر رہے تھے اور لائک پراپر طریقے سے وہ ایک چیز بولتے ہیں کہ اگر تو آپ نے اپنی زندگی بدلنی ہے تو دین آپ اس ایڈ کو دیکھیں, ادروائز اس کو اسکپ کر دیں. تو میں اس ایڈ کو میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ یار یہ بندہ جو ہے کافی موٹیویٹ کر رہا ہے. تو وہ میں ان کو دیکھتا رہا اینڈ آفٹر دیٹ میرا جب میں نے اپنے شہر کو چھوڑا, میں اسلام آباد میں موو ہوا, تو وہاں پہ میں نے اپنا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ وہیں سے میرا سارا ہے. تو میں نے ڈگری جو میں آلموسٹ اپنی کر رہا تھا تو اس کے آخری سال میں نے آزاد چائے والا کو جوائن کیا. ٹھیک ہے, اینڈ لٹرلی اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے بھی بہت میرا ہاتھ تھاما ہے. جب لاہور برانچ میں وہ میرے ہینڈ اوور ساری چیزیں کر رہے تھے تو میرے مائنڈ میں وہی جو تھے سارے چیزیں چل رہی تھی جو 2018 میں ایک دیکھ رہا تھا کہ یار یہ وہی بندہ ہے جو ہمیں موٹیویٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے, تو ایک تو آزاد چائے والا صاحب ہیں, اینڈ آفٹر دیٹ میری والدہ ہیں, جو میں ایک چیز کہتا ہوتا ہوں کہ آج بھی جو ہے ہم بھائی جس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں اس میں ہماری والدہ کی دعاؤں کا بہت بڑا رول ہے. آج بھی وہ تہجد میں جب بیٹھتی ہیں, نماز پڑھتی ہیں, میں جب بھی گھر جاتا ہوں آلموسٹ 2 to 3 months کے بعد میں جب گھر جاتا ہوں تو رات کو آلموسٹ میری جب بھی آنکھ کھلتی ہے تو میں دیکھتا ہوں میری والدہ نماز پڑھ کے ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا اس میں رول ہے. اینڈ میں سمجھتا ہوں انسان کی کامیابی جو ہے اپنی محنت تو ہوتی ہے, لیکن جب دعائیں جڑ جاتی ہیں تو آپ کو وہ آسانی سے مل جاتی ہے چیز. صحیح. اچھا سر, قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بردر قاسم علی شاہ تو ماشاءاللہ ان کو بھی اسی وقت سنا جب آزاد بھائی کو سن رہے تھے ساتھ ساتھ, تو ان سے بھی کافی موٹیویٹ ہوتے رہے. جب بھی ایسے مواقع آتے تھے کہ جس میں لائف ایسے تھی کہ یار ڈپریسڈ جسے کہتے ہیں بندہ ہو جاتا ہے, تو اس وقت قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہوتے تھے کہ یہ کیسے موٹیویٹ کر رہے ہیں. اینڈ پاکستان میں اور اس کمیونٹی میں قاسم علی شاہ صاحب جیسے لوگ ماشاءاللہ اپنا ایک بہت ہی پازیٹیو جو ہے رول پلے کر رہے ہیں. ان کے جو کیا نام ہے ان کے ابھی جو چیزیں چل رہی ہیں, ان کے ابھی جو ایجوکیشن کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ کافی ساری ہیں. ٹھیک ہے, تو ان سے کافی موٹیویٹ ہوتا رہا میں. اچھا سر, آپ چونکہ آپ نے اپنے مینٹور کا بھی ذکر کیا تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے ایسے سکلز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ آزاد چائے والا صاحب کے پاس ہیں جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں؟ آزاد چائے والا رائٹ ناؤ ماشاءاللہ پاکستان میں وہ 22 بزنسز اون کر رہے ہیں, پاکستانی گلوبلی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ایک چیز تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کافی مشہور ہوئے تھے, انہوں نے آن لائن فری گیم کے حوالے سے جو ہے نا انہوں نے ایک پلیٹ فارم تیار کیا تھا. ٹھیک ہے, اور 21 ایئر میں وہ آلموسٹ یو کے کی جو کمیونٹی تھی وہاں پہ وہ ایز اے $1 ملینئر بنے تھے. جی, اینڈ رائٹ ناؤ الحمدللہ ان کے ڈفرینٹ پروجیکٹس چل رہے ہیں, اور ایجوکیشنل جو پروجیکٹ ہے وہ ایک سائڈ پہ ہے. ٹھیک ہے, یہ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ یونیورسٹی یہ رول پلے نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, یونیورسٹی جو ہے ابھی بھی اسی رٹا سسٹم پہ کھڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو سہارا دینے کے لیے ہم لوگوں نے باقاعدہ انسٹیٹیوٹس وغیرہ ریڈی کیے, اور یہاں پہ ہم نے پراپر طریقے سے جو اگین ایکچوئل میننگ آف تعلیم ہے وہ پرووائڈ کریں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ جلدی سے جلدی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اپنے ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا, اپنا خود کا سہارا بن سکے. سر آخر میں یوتھ کو آپ کیا ایڈوائس دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اپنے آپ کو گروم کرنے کے لیے کس فیلڈ میں جائیں اور کس طرح ارننگ کریں؟ یوتھ کو صرف ایک چیز کہوں گا, بی دا فرسٹ ملینئر ان یور فیملی.
صحیح. ٹھیک ہے. اپنی فیملی کے آپ پہلے بندے بنے جو کہ ملینئر ہوں. ٹھیک ہے. سر کوئی اس کے حوالے سے تھوڑی ڈائریکشن بھی ان کو دینا بتائیں کیسے. ہاں, اس میں آپ کے پاس مختلف سکل آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک نیچ کو آپ پکڑ لیں. ٹھیک ہے. اس پہ آلموسٹ 4 to 6 منتھ آپ جو ہے اپنے دیں. ٹھیک ہے. آفٹر دیٹ آپ کے پاس ڈفرینٹ پلیٹفارمز ہے, لائک لنکڈن ہے, انڈیڈ ہے, آپ کے پاس فائور ہے, اپ ورک ہے. وہاں پہ جا کے اپنی پروفائل کریٹ کریں, وہاں پہ جا کے اپنی سروسز دیں اینڈ ڈالرز میں ارننگ کریں. تو لائک اس طریقے سے جو ہے آپ ایک اچھا روزگار جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمیر نواز صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ انہوں نے اپنے مینٹورز کا ذکر کیا اور کچھ سکلز بھی بتائے جو کہ آپ کی زندگی میں بہت ویلیویبل ہیں. ان پہ اگر آپ کام کریں, محنت کریں اور ان پہ سوچیں کہ آپ اپنی زندگی میں کون سی ایسی ایک پرابلم, کوئی ایسا ایک چیز آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں جس پہ آپ نے کام کرنا ہے, اس کو ٹارگٹ کر کے, تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.